Being a parent can be tough, but remember, nobody will do it better than you for your children. یعنی پیرنٹ کا ڈیوریشن تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ سے بہتر بچوں کی تربیت کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آج کے ولاگ میں کچھ ایسی یوزفل ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو آپ کے بچوں کو پڑھائی کی طرف لانے کے لیے بہت زیادہ فنکشنل اور پریکٹیکل ثابت ہوں گی۔ ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیجیے گا اینڈ ٹرائی ٹو ایکنالج اینڈ انڈرسٹینڈ دیز پوائنٹس۔ So let's start our today's vlog. السلام علیکم everyone. This is Sana. Welcome back again. کیسے ہیں آپ سب؟ Hopefully you are all doing great. I'm fine too, الحمدللہ۔ So آج میں بات کروں گی کہ بچے پڑھتے کیوں نہیں ہیں، ان کا پڑھائی میں دل کیوں نہیں لگتا۔ سارا دن مائیں بچوں کے پیچھے لگی رہتی ہیں کہ بیٹا پڑھ لو، ہوم ورک کر لو، کہتے کہتے کچن میں چلی جاتی ہیں اور یہی سینٹینس ریپیٹ کرتے کرتے کبھی کسی اور کام میں لگ جاتی ہیں کہ بچے پڑھ نہیں رہے، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں یا باہر دوستوں کے ساتھ کھیل میں مصروف ہیں، کرکٹ کھیلنے گئے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا لوڈو کھیل رہے ہیں۔ شام یا رات میں جب بچوں کے فادر گھر آتے ہیں تو پوچھتے ہیں یا خود ہی ان کو بتاتی ہیں کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں، سارا دن میں کہتی تھک جاتی ہوں لیکن بچے پڑھتے نہیں ہیں تو میں کیا کروں۔ باپ بھی سارے دن کے تھکے ہوئے آتے ہیں تو وہ بھی بچوں پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں، تو دونوں کا مائنڈ سیٹ یہی بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نہیں پڑھتے۔ کچھ پرائم ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جن پر عمل کر کے آپ کو بار بار بچوں کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ پڑھ لو یا ہوم ورک کر لو۔ ٹپ نمبر 1 is instruct or order your child in less words and right time. جب بھی آپ بچوں کو بولیں کہ پڑھ لو تو اس سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون سا ٹائم ہے جب آپ ان کو پڑھنے کا کہہ رہی ہیں۔ اس وقت آپ نے ہی بچے کو کسی کام میں تو نہیں مصروف رکھا ہوا، کہیں بازار آپ اسے بھیج رہی ہیں یا نماز کا وقت ہے یا بچہ خود اپنے کسی کام میں مصروف ہے، کسی ایکٹیویٹی میں لگا ہوا ہے یا کھانا کھا رہا ہے اور اس وقت آپ اسے آرڈر دے رہی ہیں، تو اس طرح بچہ آپ کے کہنے پر فوراً پڑھائی کرنے نہیں لگ جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے ورڈز کو بھی لمیٹڈ رکھیں، بچوں سے یہ نہ کہیں کہ آپ پڑھتے نہیں ہو، میں کب سے آپ کو پڑھنے کا کہہ رہی ہوں، بس ٹو دا پوائنٹ رہیں اور اتنی زیادہ آرگیو نہ کریں۔ جتنی زیادہ بچوں سے بحث کریں گے اتنے ہی بچے ضدی ہوں گے، اس کام سے بھاگیں گے۔ اس لیے درست وقت اور کم الفاظ میں ہدایت دیں تو پھر آپ کے حکم پر عمل بھی ہوگا۔ Moving to the tip number 2 which is designate a clear study space. بچوں کی اسٹڈی کے لیے ایک پراپر جگہ فکس رکھیں، اس کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ بچوں کا پڑھائی میں دل بھی لگے۔ نیکسٹ پوائنٹ is eliminate distraction. اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ بچوں کی اسٹڈی کے لیے آپ نے جو جگہ فکس کی ہے وہاں پر کسی قسم کا کوئی انٹرفیرنس نہ ہو اور وہ اسپیس بالکل ڈسٹریکشن فری ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ جہاں پر بچے ہوم ورک یا اسٹڈی کر رہے ہیں وہاں پر ٹی وی بھی چل رہا ہے، اس کے علاوہ کوکنگ بھی وہاں پر ہو رہی ہے، آوازیں آ رہی ہیں ڈفرینٹ، بچے وہاں کھیل رہے ہیں یا کوئی اور بچہ موبائل پہ لگا ہوا ہے، تو اس قسم کے انٹرپشنز کو بھی ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں جب آپ کے بچے پڑھ رہے ہوں۔ نیکسٹ ٹپ از میک اے شیڈیول اور ٹائم ٹیبل۔ یہ ٹپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور پریکٹیکل ہے، میرا خود کا بھی ایکسپیرینس ہے۔ بچوں کی اسٹڈی کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے ٹائم ٹیبل ضرور بنائیں۔ اگر بچے تھوڑے سے سمجھدار ہیں، تھوڑے سے بڑے ہیں تو وہ خود بھی اپنا ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں اکارڈنگلی۔ اور یہ ایک ایسی ٹپ ہے جس پر عمل کرنے سے نا آپ کی زندگی اور بچوں کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی اسٹڈی کے حوالے سے۔ جب آپ نے ایک ٹائم فکس کیا ہوا ہوگا نا کہ بچوں کو 6 بجے پڑھنا ہے یا 5 بجے پڑھنا ہے اور اس ٹائم پہ آپ بچوں کو لے کر بیٹھ جائیں۔ یہ میری بچیوں نے اپنا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے، بس امپورٹنٹ چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں اور یہ دونوں ماشاءاللہ اپنے ٹائم ٹیبل کو فالو کرنے کی بھی کوشش کرتی ہیں۔ جب ٹائم ان کا اسٹڈی کا ہوتا ہے تو اپنی بکس لے کر، بیگس لے کر اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ جاتی ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ انوالو ہو جاتی ہوں۔ اچھا، یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے دیٹ یو مسٹ گیٹ انوالو۔ جب آپ بھی بچوں کے ساتھ بیٹھیں گی نا، ان کے ساتھ انوالومنٹ کا اظہار کریں گی تو بچے بھی اسٹڈی میں انٹرسٹ لیں گے اور چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے کوسچنز آپ سے پوچھیں گے، ہر چیز کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی احساس ہوگا کہ ہماری مدر پڑھائی کے لیے ہمارے ساتھ کتنی زیادہ کنسرنڈ ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر پڑھا رہی ہیں اپنے سارے کام چھوڑ کر۔ ٹائم ٹیبل بنانے کا ایک یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ بچوں کو خود پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا اسٹڈی کا ٹائم ہے تو وہ خود پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں یا مینٹلی خود کو پریپیئر کر لیتے ہیں۔ اگر پڑھائی کا ایک وقت متعین نہیں ہوگا تو آپ بچے میں خود پڑھنے کی عادت کبھی نہیں ڈال سکیں گی۔ ٹائم ٹیبل پر آپ نے یا بچوں نے جو بھی اسٹڈی کا ٹائم اسکیجول کیا ہوا ہے اس ٹائم پر بچے کو ایک آواز دیں کہ اسٹڈی کا ٹائم ہو گیا ہے تو بچے اپنے آپ پڑھنے کے لیے آ جائیں گے۔ اچھا، اب آپ کی انوالومنٹ یہاں پر بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ ہم بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ اپنا کام کرو اور اتنے میں ہم دودھ ابل رہا ہے ہم وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہانڈی ہم نے چڑھائی ہوئی ہوتی ہے، مسالہ بھن رہا ہوتا ہے، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ جل نہ جائے، تو ہم خود ہی ان کی اسٹڈی میں انٹرسٹ نہیں لے رہے ہوتے کیونکہ ہم نے ادھر ادھر کے کام بھی ساتھ ساتھ نمٹانے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ہم بچوں کو پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا، صرف جو ٹائم بچوں کی اسٹڈی کا ہے آپ نے سارے کاموں سے فری ہو کر اور پھر بچوں کو پڑھانے کے لیے تسلی سے بیٹھنا ہے۔
سو ٹائم مینجمنٹ بچوں کی اسٹڈی کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، بیکاز ٹائم مینجمنٹ از ناٹ اباؤٹ گیٹنگ مور تھنگس ڈن، اٹس اباؤٹ گیٹنگ دا رائٹ تھنگس ڈن. یعنی جس چیز کو آپ زیادہ پرائیورٹائز کر رہے ہیں نا، اسی چیز کو آپ نے ٹائم ٹیبل پر مینشن کیا ہے اور اسی چیز کو آپ اکارڈنگ ٹو ٹائم، اکارڈنگ ٹو یور اسکیجول لے کر ڈیلی بیسس پر چلتے ہیں. اچھا، نیکسٹ پوائنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اپریشیٹ یور چائلڈ اینڈ لیٹ دیم میک مسٹیکس. بچوں کے چھوٹے چھوٹے ٹاسک، چھوٹے چھوٹے ہوم ورکس کے اوپر ان کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں، اور اگر وہ کوئی مسٹیکس کر رہے ہیں نا تو ان کو اگنور کریں، ان کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہ کریں، کیونکہ مسٹیکس کریں گے تبھی تو وہ سیکھیں گے. جہاں پر مسٹیک نہیں ہوتی وہاں لرننگ ختم ہو جاتی ہے. سو لیٹ دیم میک مسٹیکس، چاہے آپ کا بچہ کسی بھی گریڈ میں ہو، میچور ہو یا کالج گوئنگ ہی کیوں نہ ہو. Now on the move to next point, which is make a checklist of daily progress of your kid. جب بھی بچے اسکول سے آئیں تو ان کی ڈیلی کی پروگرس چیک کریں، ان سے پوچھیں کہ اسکول میں کیا ہوا ہے، ان کی ڈائری چیک کریں، جو ہوم ورک ملا ہے وہ کروائیں، اور اسی طرح جو بچے ٹیوشن سینٹرز میں جاتے ہیں ان کی پروگرس بھی ڈیلی چیک کریں. اول تو اگر آپ پڑھی لکھی ہیں تو بچوں کو گھر پر ہی پڑھانے کی کوشش کریں، ٹیوشن سینٹرز پر اتنا زیادہ ریلائی نہ کیا کریں. یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، کیونکہ ٹیوشن سینٹرز میں اتنا پروڈکٹیو کام نہیں ہو رہا ہوتا جتنا گھر پر مائیں انہیں کروا سکتی ہیں. کیونکہ ٹیوشن سینٹرز میں بھی بچے یوزولی زیادہ تر ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم پاس کر کے گھر واپس آ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو چیزیں آپ کو نہیں آتی یا آپ کو نہیں پتا تو ان کی اسٹڈی کریں، چیزوں کو لرن کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ بچوں کو اچھے طریقے سے خود گھر پر پڑھا سکیں. نیکسٹ پوائنٹ از امپروو دیئر لینگویج. اگر بچے اردو یا انگلش میں کمزور ہیں تو کیا کریں؟ ایسی سچویشن میں جو سب سے بہتر سولوشن ہے وہ اسٹوری بکس ہیں. بچوں کو کہانی کی کتابیں لا کر دیں. اگر وہ اردو میں ویک ہیں تو اردو کی سٹوری بکس لا کر دیں، انگلش میں ویک ہیں تو انگلش کی سٹوری بکس لا کر دیں. سٹوری بکس پڑھنے سے چاہے وہ کسی بھی لینگویج میں ہو، بلیو می بچوں کی جو لینگویج ہے نا اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ آتی ہے. بچوں کی ووکیبلری اچھی ہوتی ہے، ان کو پڑھنے میں روانی آتی ہے، املا درست ہوتا ہے، اس کے علاوہ سینٹینسز بھی بنانے آتے ہیں، بولنے آ جاتے ہیں. کوئی سلیبس کی بک جب بچے پڑھتے ہیں نا تو ان کو اتنا انٹرسٹ ہی فیل نہیں ہوتا، نیند آنے لگتی ہے، لیکن سٹوری بکس کافی اٹریکٹیو ہوتی ہیں اور بکس سے بچوں کی شخصیت بنتی ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے. جو بھی ٹاپک بچوں کو پسند ہو، ہسٹری، شکار، جیوگرافی یا کارٹون کیریکٹرسٹکس پر بیسڈ جو سٹوریز ہوتی ہیں وہ بچوں کو لا کر دیں، وہ بچے بہت زیادہ انٹرسٹ سے پڑھتے ہیں. میری بچیوں نے بھی ماشاءاللہ کافی سٹوری بکس کلیکٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں. انگلش کی بکس پڑھنے کا ان کو شوق ہے تو وہ سٹوریز نہ لے کر آتی رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈفرینٹ کارٹون کیریکٹرسٹکس بیسڈ جو سٹوریز ہوتی ہیں، اور ان کو پڑھتی بھی ہیں ریگولر، تو ماشاءاللہ ان کی ووکیبلری بھی اچھی ہے. اور میں نے ان کو ایک الگ الگ کاپی بھی دی ہے کہ جو بھی آپ کو ورڈ نہیں آ رہا ہوتا وہ کیبس کا، وہ آپ اس میں لکھ لیا کرو اور گوگل کر کے نا پھر اس کا میننگ سامنے لکھ لیا کریں. تو یہ اس چیز کو بھی فالو کرتی ہیں. انشاءاللہ کسی ولاگ میں نا ان کی سٹوری بکس اور ان کی جو ووکیبلری کی کاپی میں نے دی ہے نا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی، تاکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا آئیڈیا اور موٹیویشن ملے اور آپ بھی بچوں کے لیے سٹوری بکس بھی لے کر آئیں، اور اس کے علاوہ ووکیبلری کی ایک چھوٹی چھوٹی کاپی بھی ان کے لیے الگ سے بنا کر رکھیں. اور اپنے اندر بھی بکس ریڈنگ کی عادت ڈالیں. جب آپ بکس پڑھیں گے نا تو بچے بھی آپ کے اسی عادت کو اپنائیں گے. جب بچے انگلش یا اردو کی سٹوری بکس پڑھتے ہیں اور ان کو میننگ پتہ نہیں ہوتا نا تو وہ اسے انڈر لائن کرتے ہیں، پھر ڈکشنری پہ یا گوگل کرتے ہیں اسے، اور اس طرح ان کی جو لرننگ کیپیسٹی ہے نا وہ بھی انکریز ہوتی ہے. بچوں کو کبھی کبھار جو بکس کی ایگزیبیشنز لگتی ہیں نا وہاں لے کر جائیں. سیکنڈ ہینڈ بکس جہاں پر ملتی ہیں وہاں بچوں کو اس شاپ پر لے جائیں، بکس لے کر اور واپس جو دے دیتے ہیں پڑھ کر. اس طرح کی بکس کافی سستی رہتی ہیں. ہم اپنے لیے یا بچوں کے لیے مہنگی مہنگی چیزیں لے لیتے ہیں، ٹوائز لے لیتے ہیں، لیکن بکس لیتے ہوئے ہمیں بہت فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اتنی مہنگی کتاب ہے، یہ بچے کو لے کر دے دیں. تو باقی جہاں سب چیزوں کے ریٹس انکریز ہوئے ہیں تو وہاں اگر بکس کے ریٹ بھی انکریز ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہر چیز ہی مہنگی ہو رہی ہے تو کتاب بھی ہوگی. اسی طرح بچوں کو ڈیفرنٹ سٹیز، ڈیفرنٹ کلچرز، ڈیفرنٹ جگہوں کا ٹریول بھی کروائیں. کہا جاتا ہے کہ ایک سفر 100 کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے. سفر بھی علم حاصل کرنے اور نالج حاصل کرنے کا ایک الگ ذریعہ ہے. سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے. And now moving to the next point, which is don't pressurize your child regarding studies. بہت سارے بچے اب نفسیاتی مریض بن رہے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ نے، ان کے پیرنٹس نے نا بہت زیادہ ان کو انڈر پریشر رکھا ہوا ہے، بہت زیادہ جبر کر کے وہ پڑھائی کی طرف ان کو راغب کرتے ہیں. آج کل نا رزلٹ آنے سے پہلے بچے اتنا زیادہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ ان کو پینک اٹیکس آ رہے ہیں، ان کی نیند اڑ جاتی ہے رزلٹ آنے کے خوف سے. اور نفسیاتی وارڈ میں 15-16 سال کے نوجوان پہلے نہیں ہوتے تھے، لیکن اب سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے پاس لوگ آتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، وہ اینٹی ڈپریسنٹس کھا رہے ہوتے ہیں.
تو بچوں کو اتنا زیادہ انڈر پریشر نہ رکھیں، جبر کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، الٹا بچے نفسیاتی ہو جاتے ہیں اور ان کا پڑھائی سے اور زیادہ دل اٹھ جاتا ہے، وہ بس ایک مجبوری کے تحت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر بچے کبھی چھٹی کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں تو کروا دیا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہی ایک دن نہیں ہوتا جس میں اس نے سب کچھ پڑھ لینا ہے اور افلاطون بن جانا ہے۔ میرا اسکول آف تھاٹ بھی یہی ہے، میں بچیوں کو اتنا زیادہ پریشرائز نہیں کرتی، تعلیم کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی بہت زیادہ ضروری ہیں۔ صرف رٹا لگا کر کوسچنز کے آنسرز لکھ آنا اور 1 سال بعد وہ سب کچھ بھول جانا ہی تعلیم نہیں ہوتی، چیزوں کو کمپریہینڈ کرنا سکھائیں بچوں کو۔ بچوں کو اتنا زیادہ پڑھائی کی دوڑ میں نہ لگائیں کہ تم نے فلاں سے اچھے نمبر لینے ہیں تاکہ ہماری واہ واہ ہو، اور اپنی مرضی کے سبجیکٹس، اپنی مرضیاں بھی ان پر مسلط نہ کریں۔ جس چیز کو وہ ایزی سمجھ رہے ہیں، اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہیں، جس میں ان کو انٹرسٹ ہے، وہی سبجیکٹ ان کو چوز کرنے دیں۔ صرف ڈاکٹرز یا انجینئرز ہی پیسہ نہیں کما رہے، وہ تو محنت ہی اتنی زیادہ کرتے ہیں اور اپنا پیسہ بھی اپنے اوپر وہ اتنا زیادہ لگا لیتے ہیں کہ بعد میں وہ کماتے بھی رہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ آج کل پیرنٹس پر اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کی بہت دھن سوار ہوئی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پیسے ہیں یا نہیں، بچے کا میرٹ ہے یا نہیں، سیلف فائنینس سیٹ پہ ایڈمیشن کروا دیتے ہیں اور ساری زندگی پھر مقروض ہو کے بیٹھے رہتے ہیں۔ بس ڈاکٹر بنانا ہے، کسی طرح ڈاکٹر بنانا ہے تاکہ فیملی میں ہماری ایک ریپیوٹ قائم ہو جائے۔ آپ بچے کا انٹرسٹ تو دیکھیں، اپنا فائنینشیل سٹیٹس دیکھیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں کہ اس میں محنت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ باقی لوگ بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ ڈاکٹر سے زیادہ کما رہے ہیں، صرف ڈاکٹر ہی پیسے نہیں کماتے۔ بچوں کو سٹڈی کے حوالے سے اتنا انڈر پریشر نہ رکھیں اور اپنے غیر ضروری روب سے بھی بچوں کو محفوظ رکھیں۔ اس طرح نا بچے آپ کی پریزنس میں انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، اور کوشش کر کے اپنے ٹیچنگ پیٹرن میں بھی ورائٹی لے کر آئیں۔ بچوں کو سیلف لرننگ کے ٹولز بھی دیں۔ بچے کو بہت زیادہ ڈرا کے رکھنا پڑھائی کے حوالے سے، پریشر میں رکھنا، اسے مار کے پڑھانا بچے کے اندر ریپلسیو ایٹیٹیوڈ پیدا کرتا ہے۔ جب آپ بچوں کو مار کے پڑھائی کی طرف لے کر آتے ہیں نا، تب بچہ الٹا آپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور آپ کو ظالم سمجھتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کو ڈیلی ڈائری لکھنے کی ترغیب دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی جو رائٹنگ ایبلٹی ہے وہ بھی انکریز ہوتی ہے، ان کی تھنکنگ ایبلٹی بھی انکریز ہوتی ہے، اور بچے جو ڈیلی ڈائری یا جرنل لکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس سے ایک فیملی ریکارڈ بھی ان کا بن جاتا ہے، اور ساری چیزیں نا ان کو ریکال ہوتی رہتی ہیں جو انہوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہاں لاسٹ ایئر ہم نے یہ کیا تھا، مجھے اس بات پہ ڈانٹ پڑی تھی، ہم وہاں گئے تھے، فلاں مہمان آئے تھے، تو یہ ساری چیزیں نا ان کی میموری میں انکلکیٹ رہتی ہیں۔ ناؤ ٹورڈز لاسٹ پوائنٹ وچ از گیو دیم کوالٹی ٹائم۔ بچوں کو پرائم ٹائم دیں، ان کے ساتھ اپنی انوالومنٹ کو شو کریں، اس سے آپ کی ایفیلیشن بھی بڑھتی ہے، بچوں کے ساتھ آپ کا بانڈ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے، اس میں آپ کو محبت دینی بھی پڑتی ہے اور آپ کو محبت ملتی بھی ہے۔ تو یہ تھی وہ سارے ٹپس جن کو اگر آپ فالو کریں گی تو آپ کے بچے پڑھائی میں دل لگائیں گے، اور نو ڈاؤٹ اس میں آپ کی انوالومنٹ کا بھی بہت بڑا رول ہے، اور اپنا کنسرن بھی شو کرنا ہوگا۔ دونوں کی انوالومنٹ ضروری ہے، بچوں کی بھی اور آپ کی بھی، تبھی بچے کاملی اپنی اسٹڈی کو کر پائیں گے۔ ولاگ کو یہیں پہ ختم کر رہی ہوں، اچھی لگی ہو اگر ویڈیو تو لائک کر دیجیے گا۔ اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب۔ سی یو ویری سون ان دا نیکسٹ ویڈیو ود دا برانڈ نیو کنٹینٹ انشاءاللہ۔ ٹل دین اسٹے ہیپی، اسٹے فٹ اینڈ ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔